بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے بیلنس آف پیمنٹس۔ اس سے پہلے ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ ریلیونٹ ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، دیٹ از بیلنس آف پیمنٹ، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہم جو ارن کر رہے ہیں اور جو ہم پے کر رہے ہیں ان کا جو ڈفرینس ہے، ان کا جو بیلنس ہے، وہ کس طرح سے کسی ملک کے اکانومی کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے، اور اگر یہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے یہ ڈیفیسٹ میں ہو تو اس کی کیا ریزنس ہو سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ سے کیا مراد ہے۔ اٹ از اے سسٹمیٹک ریکارڈ آف آل اکنامک ٹرانزیکشنز، یعنی ایک ملک کی جتنے بھی اکنامک ٹرانزیکشن ہے بٹوین دا ریزیڈنٹس آف دا کنٹری اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، ایک ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کا باقی دنیا کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی اکنامک ٹرانزیکشنز ہیں اس کا ایک سسٹمیٹک ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے ایک بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے پورے ایک سال کے اوپر جو محیط ہوتی ہے، اس کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ The items which lead to the an inflow of foreign earnings are placed on credit side۔ جب ہم جو ہے وہ فارن میں کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ ارننگ حاصل ہوتی ہے تو ہم اس کو کریڈٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں آف دا بیلنس شیٹ، ویئر ایز دا آئٹمس وچ گیو رائز ٹو این آؤٹ فلو آف دا فارن کرنسی آر پلیسڈ آن دا ڈیبٹ سائڈ، اور جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے، ادائیگیاں کرنی ہے، اس کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو دیر آر ٹو پاسبلٹیز، either the balance of payment is favorable or it will be unfavorable۔ فیوریبل بیلنس آف پیمنٹ سے مراد یہ ہے کہ when the earnings of a country from the exports of its exports جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں as compared to its payments on imports، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک سرپلس بیلنس آف پیمنٹ ہے، سرپلس بیلنس شیٹ بنتی ہے، تو یہ فیوریبل ہوتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر ایک ملک کی جو ہے وہ ایکسپورٹس جو ہے وہ بہت کم ہیں اور امپورٹس بہت زیادہ ہیں، یعنی اس نے پیمنٹس بہت زیادہ کرنی ہے اور اس کی ریسیونگس کم ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس ملک کے لیے انفیوریبل بیلنس آف پیمنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ایڈورس کیوں ہوتی ہے، ڈس ایکویلبریم کیوں ہوتی ہے، انفیوریبل کیوں ہوتی ہے۔ فیوریبل تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کی کنٹری کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ فیوریبل ہو، یعنی سرپلس میں ہو، لیکن بعض اوقات یہ سرپلس میں نہیں ہوتی، انفیوریبل ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی مین ریزنز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایکسپورٹ آف دا پرائمری اور سیمی مینوفیکچرڈ گڈ۔ بعض اوقات کنٹری جو ہے وہ فنشڈ گڈس نہیں ایکسپورٹ کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے بجائے وہ پرائمری گڈس یا را مٹیریل یا سیمی مینوفیکچرڈ گڈس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو یہاں سے ہم جو اشیاء ایکسپورٹ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل کاٹن ہے، رائس ہے، یہ وہ اشیاء ہیں جو کہ ہائی پرائس گڈس نہیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو تقریباً 40% آف دا ٹوٹل ارننگ آف فارن ایکسچینج از ہیڈ بائی دا ایکسپورٹ آف پرائمری اور سیمی مینوفیکچرڈ گڈس۔ تو ہمارے پاس جو 40% ارننگز ہے وہ اس کا سیمی مینوفیکچرڈ گڈس کے مد میں آتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہم ایک طرف تو ہماری ایکسپورٹس پرائمری نیچر کی را مٹیریل نیچر کی ہیں، ان سے وہ بہت ایکسپینسو نہیں ہے، چیپ جو ہے پروڈکٹس ہیں اور ان سے جو ریونیو آتا ہے وہ بہت کم ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم امپورٹس کی بات کریں تو ہم کیا چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیپٹل گڈز امپورٹ کر رہے ہیں، انڈسٹریل مشینری امپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے جو پیمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر ہماری جو انڈسٹریز ہیں، جو پاکستان کے اندر انڈسٹریز لگی ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو انڈسٹریز لگی ہوتی ہیں، عام طور پہ وہ ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جن کا را مٹیریل یا جن کی ٹیکنالوجی ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے، تو عام طور پہ یہ ایک مین وجہ بنتی ہے کنٹری کے ایڈورس بیلنس آف پیمنٹ کی۔ فار ایگزامپل پاکستان میں بات کرتے ہیں تو پاکستان کی تمام انڈسٹریز کے لیے پیٹرول چاہیے، فیول چاہیے، اور پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں بہت زیادہ فیول جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی، ایک اور بڑی اہم بات کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے، کہ سوسائٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سوسائٹی جو ہے وہ کنزمپشن اورینٹڈ ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے والی سوسائٹی۔ بعض سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ کریز پایا جاتا ہے، چاکلیٹس کھانا ہے، کافی استعمال کرنی ہے، امپورٹڈ پرفیومز استعمال کرنے ہیں، گاڑیاں استعمال کرنی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہیوی پروڈکٹس، ہیوی امپورٹس جو ہیں اس ملک کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑتی ہیں اور اس کو ہیوی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ تو کنزمپشن اورینٹڈ سوسائٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سوسائٹی کی کس نیچر کی ہے۔ دین وی ہیو دا ڈیٹوریشن ان ٹرم آف ٹریڈ، ٹرم آف ٹریڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز جیسے پاکستان جو ہے
اس کے اندر جو امپورٹ یونٹ ویلیوز ہیں وہ ہائر ہیں اور ایکسپورٹ یونٹ ویلیوز جو ہیں وہ لوور ہیں. یعنی اگر ہم ان کا موازنہ کریں, ان کے ریشو نکالیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا ٹرمز آف ٹریڈ ایک ایسے ہے جس میں ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ کی ویلیوز کو ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں, ریشو نکالتے ہیں, تو یہ ریشو جو ہے بڑی کم آتی ہے. دین وی ہیو انفیوریبل ایٹیچیوڈ آف ڈیولپ کنٹریز. ڈیولپ کنٹریز کا جو ایٹیچیوڈ ہے نا وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف, غریب ممالک کی طرف. عام طور پہ وہ اپنے مفاد کے خاطر ایسی چیزیں, ان کا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اکانومی بیس ہی ایکسپورٹس کے اوپر کر رہی ہے, تو عام طور پر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم وہ ایکسپورٹس کریں. ہر کنٹری ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی تو وہ کبھی بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی انڈر ڈیولپ کنٹریز کو ٹرانسفر نہیں کرتے جس سے وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکے. کبھی بھی وہ اس کو کوئی ایسی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے جو اس ملک کے اندر جو ہے ان کی ایکسپورٹ سبسٹیٹیوٹس کریٹ کر سکیں, امپورٹ سبسٹیٹیوٹس کریٹ کر سکیں. تو عام طور پہ یہ کنٹریز جو ہیں یہ ایک ڈوئل فیس رکھتے ہیں, ان کا رجحان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے انڈیولپ کنٹریز کی طرف کہ وہ ہمیشہ ان کے مرہون منت رہیں. پھر ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ خراب ہوتا ہے, دیٹ از دا انفلیشن, مہنگائی. روز بروز جو ہے وہ پرائسز اپ ہوتی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ میں جو ہماری پیمنٹس کا مد ہے, ہماری جو ادائیگیوں کی مد ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہماری ریسیونگز ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. پولیٹیکل انسرٹنٹی, جی ہاں, سیاسی عدم استحکام بھی جو ہے وہ ایک خاص وجہ بنتا ہے اس کی بیلنس آف پیمنٹ کے خراب ہونے کی, کیونکہ جب عدم استحکام پایا جاتا ہے, پولیٹیکل کرائسس پائے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ملک کی اوور آل پروڈکشن میں ڈراپ آ جاتا ہے اور اس کے ایکسپورٹیبلز جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ انفیوریبل ہو جاتا ہے. ڈی ویلیویشن آف دا کرنسی, کرنسی اگر ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل ہم اگر بات کرتے ہیں کہ پاکستانی روپی جو ہے, لیٹ سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ $1 کا جو ہے وہ 100 روپیز کے برابر ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اگر کسی ملک سے جو ہے ایک پرفیوم پرچیز کیا ہے تو ہمیں اس کو 100 روپیز ادا کرنے ہیں. لیکن اگر کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور ہمارا روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے, اب روپی میں $1 کی قیمت جو ہے وہ 120 ہے, تو باہر سے تو وہ پرفیوم $1 کا ہے, لیکن اب ہم نے ادائیگی جب ہم اپنے اس کو کیلکولیٹ کریں گے پاک روپیز میں, تو ہم نے اب اس کو 120 روپیز دینے ہیں. تو کیا ہوا کہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کرنسی جب ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ہماری جو اس کی بیلنس آف پیمنٹ کی پیمنٹ سائڈ ہے جو ہم نے ادائیگیاں کرنے وہ بڑھ جاتی ہے اور بیلنس آف پیمنٹ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. تو ان 1975 پاکستان ڈی ویلیوڈ ہر کرنسی اینڈ 1982 پاکستان ڈی لنک ہر کرنسی ود ڈالر, جس کی وجہ سے بیلنس آف پیمنٹ میں جو ڈیفیسٹ ہے وہ شارپلی انکریز ہوا. امپورٹ آف آئل, ہماری تمام کی تمام انڈسٹریز جو ہے آئل بیسڈ ہے, انرجی جو ہے ہم آئل سے حاصل کرتے ہیں, تو چونکہ بہت زیادہ آئل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ نیگیٹو میں ہے یا ڈیفیسٹ میں ہے. ڈیولپنگ اکانومی, ہم ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے, پاکستان ایک ڈیولپنگ اکانومی ہے, ابھی اس نے ڈیولپمنٹ حاصل نہیں کی ہے, تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایگریکلچر کے اوپر, ٹرانسپورٹ کے اوپر, انڈسٹریز کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر مختلف اس کو جو ہے وہ ایکسپینس کرنا پڑتا ہے. اور ان کے لیے جو ہے وہ جب یہ ادھر ایکسپینڈیچرز کر دیتے ہیں تو ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹیبلز جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. تو آن دا ادر ہینڈ ہمیں بہت زیادہ را مٹیریل اور مشینری جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس کی وجہ سے جو ہے بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو میں جاتا ہے. ری پیمنٹ آف ڈیٹ اینڈ انٹرسٹ, چونکہ ہم نے مشکل حالات میں یا اپنے اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے مختلف اوقات میں قرضے لیے ہوتے ہیں, ان قرضوں کو ہم نے واپس کرنا ہے, ان کے اوپر جو ہم نے سود ادا کرنا ہے وہ بھی ہمارے اوپر ایک لائبلٹی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کے بیلنس آف پیمنٹ کو جو ہے وہ انفیوریبل بنا دیتی ہے. ہیوج امپورٹ آف انویزیبل گڈس, بہت زیادہ ہم ایسی سروسز ہائر کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ ہم انشورنس, شپنگ اور فارن کنٹریز کی ادر سروسز جب ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں بہت زیادہ پیمنٹس کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریری ڈس ایکویلبریم پیدا ہوتا ہے مختلف ویریشنز کی وجہ سے, سیزنل فلکچویشنز کی وجہ سے, موسمی حالات کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں جو
ایڈورس امپیکٹ آتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم کچھ قرضے لے لیتے ہیں. ہوتے تو شارٹ ٹائم ہے لیکن وہ قرضے ہمارے لانگ ٹائم چلتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات وجوہات بنتی ہیں. اس کے علاوہ فنڈامنٹل ڈس ایکویلبریم پیدا ہوتا ہے فنڈامنٹل چینجز کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن میں. دیر میں بی ڈیو ٹو دا چینج ان دا کنزیومر ٹیسٹ. بعض اوقات کنزیومر ٹیسٹ جو ہے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ فنڈامنٹل چینج ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اچھا یہ ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی ریزن ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے عوام کے اندر ایک کریز پایا جاتا ہے امپورٹڈ گڈس کو استعمال کرنے کا. وہ ہر اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ انفیریئر کنسیڈر کرتے ہیں. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ امپورٹڈ پروڈکٹس جو ہیں حاصل کریں. امپورٹڈ سگریٹس پئیں, امپورٹڈ پرفیومز لگائیں, امپورٹڈ گاڑیوں میں بیٹھیں, امپورٹڈ کپڑے پہنیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ہیوی امپورٹس کرنی پڑتی ہیں اور ایک جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈس ایکویلبریم میں چلا جاتا ہے اور انفیوریبل چلا جاتا ہے. ٹیکنالوجیکل چینج ان دا میتھڈ آف پروڈکشن. بعض اوقات ٹیکنالوجیکل چینجز آتی ہیں. ہمارے کنٹری کے اندر وہ جو ہے ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہوتی, ہمیں وہ ٹیکنالوجی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اور مارکیٹ میں ٹیکنالوجی یا تو ہمارے پاس جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا ہم مینول کام کرتے ہیں. تو جب ہم سوئچ کرتے ہیں ایک نئی ٹیکنالوجی کے اوپر تو ہمیں وہ امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ نیشنل انکم, ڈیفینیٹلی نیشنل انکم کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا بیلنس آف پیمنٹ. تو ہمارے جب کسی کنٹری کی نیشنل انکم انکریز نہیں کرتی, جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہوتا, تو اس کنٹری کی جو ہے وہ پروڈکشن ڈراپ ہوتی ہے, پروڈکشن کم ہوتی ہے. اور وہ پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے یا تو امپورٹس کا سہارا لیتا ہے یا اس کے ایکسپورٹیبلس کم ہوتی ہیں اور اس طرح سے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ انفیوریبل چل جاتا ہے. تو یہ چند اہم وجوہات میں نے ڈسکرائب کی ہیں میرا بیٹا یہاں پہ, جو کہ کاز کرتی ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں کیوں ہوتا ہے, ڈس ایکویلبریم میں کیوں چلا جاتا ہے, انفیوریبل کیوں ہو جاتا ہے. تو آپ اس ٹاپک کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پریپیئر کیجیے کیونکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.